آ جاؤ بھائی، جانے کی فضا نہ بنائیں، مل مل کر قریب قریب ہو کر بیٹھے۔ ابھی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں امت کا تعلق مسجد سے ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، ان گھڑیوں میں اللہ پاک نے ہدایت کے فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آدمی ان گھڑیوں کی قدر کر لیتا ہے جس کی برکت سے اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ پاک دین کی باتیں سننے کا موقع عطا فرماوے تو اس موقع کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طلب سے سنیں، ادب سے سنیں، سننے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں۔ ہم اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دین کی باتیں سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن عمل کا جذبہ دل میں نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ نہ ہم طلب سے سنتے ہیں، نہ ہم ادب سے سنتے ہیں، نہ ہم اپنی نیت کو درست کر کے سنتے ہیں۔ اچھا، مومن سنتا ہے، بری نیت سے تو کبھی نہیں سنتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی نیت ہی نہیں کرتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ نیت بھی اچھی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ نیت میں آدمی بہت مخلص ہوتا ہے۔ عمل میں تو ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن نیت میں ریاکاری کا شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی دین کی باتیں سننے کا موقع اللہ پاک عطا فرماوے تو اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور بہت دھیان سے، طلب سے، ادب سے بات کو سننا چاہیے۔ طلب ہوتی ہے تو اللہ پاک بہت کچھ دے دیتے ہیں، ادب ہوتا ہے تو ادب کی برکت سے بھی اللہ پاک بہت نواز لیتے ہیں۔ علماء نے ایک جملہ بیان فرمایا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، یعنی جس کے اندر ادب ہوتا ہے اس کا نصیب بھی اچھا ہوتا ہے، وہ اچھی قسمتوں والا ہوتا ہے۔ جب قسمت اچھی ہوتی ہے تو اللہ پاک ضرور نواز لیتے ہیں، اور جب ادب نہیں ہوتا تو پھر وہ آدمی پھوٹی ہوئی قسمت کا، جس کو کہتے ہیں برے نصیبوں والا۔ اللہ پاک ہم سب کو ادب بھی نصیب فرمائے، طلب بھی نصیب فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے خوشخبری سنائی، فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو بہت زیادہ دھیان سے، توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ اچھے عمل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی کا عمل نہیں، کہ کچھ باتیں ہمارے مزاج کے موافق تھی، ہمارے لیے عمل کرنے میں آسان تھی تو ہم نے عمل کر لیا، اور وہ باتیں جو ہمارے مزاج کے موافق نہیں تھی، ہمارے لیے عمل کرنا مشکل تھا، تو ان باتوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ویسا نہیں، فیتبعون احسنہ، اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل۔ تو انعام کیا ملے گا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ فرماتے سب سے بڑا انعام تو یہ ہوگا کہ میں ان کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور اگر تم عقل مند دیکھنا چاہتے ہو، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب بھی اللہ پاک کبھی کبھی بعض دفعہ آدمی کے دل میں ہوتا ہے مسجد سے چلا جاؤ، اپنے آپ کو زبردستی بٹھاتا بھی ہے، اور یہ بٹھانا بھی چاہیے، اپنے نفس کو اپنے تابع کرنا بھی چاہیے۔ تو بہت سی مرتبہ اس پر اجر بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب دل نہ چاہتے ہوئے کسی عمل کی طرف متوجہ ہونا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ میں تو جانے والا تھا لیکن تو نے بٹھا لیا، تیرا احسان ہے، اب تو میرے لیے عمل کرنا بھی آسان فرما دے، مجھے طلب بھی نصیب فرما دے، ادب بھی نصیب فرما دے۔ حضرت قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو ہم انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے، دین کی باتوں کو بہت دھیان سے سنیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ نہیں آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ سے سوال کر لیا، الہ العالمین، تیرے محبوب بندے کون سے ہیں جن سے تو محبت کرے؟ جس سے اللہ محبت کرے، بولو دنیا کی تمام مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اس لیے کہ محبوبیت کے فیصلے
اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین فرشتوں کے سردار سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل امین علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا فلانا بندہ جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، میں جبریل بھی محبت کرتا ہوں، لہذا فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اور حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کے مقام کو دیکھنا ہو کہ اللہ کے یہاں اس کا مقام کیا ہے، اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ کیا ہے، حقیقت تو سارا بھید اللہ ہی جانتا ہے، کون کیسا ہے کون کیسا نہیں ہے وہ اللہ کے سوا بولو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ فرشتے جو نیکی لکھنے والے بھی ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ ہماری نیکی کو بھی لکھتے ہیں اور ہماری برائیوں کو بھی لکھتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے سب قدرت دے رکھی ہے، جتنی نیکیاں کی نیکی لکھنے والے فرشتے نیکی لکھ لیتے ہیں، برائیاں ہوئی برائیاں لکھنے والے فرشتے برائی لکھ لیتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی کسی عمل میں مخلص ہے یا ریاکار ہے، اس کا پتہ تو اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے۔ اخلاص اور للہیت کا فیصلہ صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ آدمی ریاکار ہے یا یہ آدمی مخلص ہے، اس کا اللہ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کسی کے مقام کو دیکھنا ہو کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، تو اللہ کی مخلوق میں دیکھ لو کہ اللہ کی مخلوق میں اس کا کیا مقام ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق اس سے راضی ہے، اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، تو سمجھو کہ اللہ بھی اس سے ضرور محبت کرتا ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث کا مفہوم یوں بھی ہے، جب کوئی آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو اللہ کی نظروں سے گرنے والا مخلوق میں بولو کبھی اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچ سکتا نہیں ہے۔ عزت اور ذلت کے فیصلے تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا کہ اللہ تیرے محبوب بندے کون سے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب بندے وہ ہیں جن کو میں اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہوں۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے صبح شام کی 3 تسبیحات کا اہتمام کر لیا، ایسا ہر وہ کام اور ایسی ہر وہ بات جس کی برکت سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو، جس کی برکت سے اللہ سے محبت کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہو، جس کی برکت سے قبر اور حشر کی تیاری کی آدمی کے دل میں فکر پیدا ہوتی ہو، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جن کو میں اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہوں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب وہ زمین پر میرا ذکر کرتے ہیں تو میں آسمانوں پر ان سے بہتر مجمع میں یعنی اللہ کے فرشتوں کے درمیان میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے محبوب بندوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں ان کو طاعت کا شوق کے ساتھ جذبہ نصیب فرما دیتا ہوں۔ جب کسی نیک عمل کا دل میں جذبہ پیدا ہونے لگے تو یہ کمال ہمارا نہیں ہے، بلکہ علماء حدیث شریف ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ بندے سے محبت کر رہے ہیں اس بات کی نشانی ہے۔ بہت سی مرتبہ لوگ نہیں کہتے فجر کی نماز میں بہت کوشش کرتا ہوں نہیں اٹھ پاتا ہوں، بہت سے الارم لگائے لیکن مسجد میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں اٹھ پاتا ہوں اور مسجد میں نہیں جا سکتا ہوں۔ کون ہوتے ہیں ہم اللہ کے دربار میں جانے والے؟ کون ہوتے ہیں ہم اللہ کے دربار میں پہنچنے والے؟ یہ تو اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اسی کو بلا لیتا ہے، ورنہ اللہ کی نظروں سے گر جائے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہو جاوے تو اس سے روزی اور روٹی کو نہیں چھینا جاتا، بلکہ اس سے نیک عمل کی توفیق کو چھین لیا جاتا ہے، سجدوں کی توفیقوں کو چھین لیا جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ حضرت قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو حضرت قاری صاحب سے جو باتیں سنیں ان سب پر ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرماوے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔